السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، میری اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، اگر پورا کرو گے تو پھر میں اپنا وعدہ تم پر پورا کروں گا۔ پورا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف کیا تھا کہ میں تمہیں دنیا کے لیے مثال بناؤں گا۔ فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام دنیا والوں، تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی گئی تھی، اس فضیلت کو میں ثابت کروں گا۔ بعد میں تورات سورۃ المائدہ میں ذکر آئے گا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے تورات قائم کی ہوتی، اس کے قوانین کا احترام کیا ہوتا، اس کے قواعد کا احترام کیا ہوتا تو اوپر سے کھاتے نیچے سے کھاتے، یعنی ہر طرح سے دنیا بھی ان کی جنت بن جاتی۔ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خیر، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو اور مجھے سے میرا ہی خوف پیدا کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے کئی منظر ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، دوسری طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توکل ہونا چاہیے، ایک طرح سے توقع ہونی چاہیے کہ خدا کی طرف سے اچھی چیز آئے گی، حسن الظن جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا خیال ہمیں منسوب کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف بھی ہے، ہم کہتے ہیں اردو میں بھی جیسے خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرو۔ خوف کی سب سے ایکسٹریم جو مثال ہے نا عربی میں، سب سے ایکسٹریم جو اس کا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ، وہ ہے رہب کا، رہبہ کہتے ہیں اتنا خوف کہ انسان تقریباً پاگل ہو جائے۔ یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا قرآن میں، میرا اتنا خوف کرو کہ تقریباً پاگل ہو جاؤ خوف میں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کیوں؟ جس نے گناہ اتنے بڑے کیے ہوں اس کو پھر خوف بھی ایکسٹریم بتایا جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ ارہبون کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کے اپنے ہاتھ سے بدل دی، خدا کے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے آخری نبی کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو بہت زیادہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، کوئی عام خوف نہیں۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سوسائٹی میں؟ ہم نے اگر کیونکہ قرآن کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں ہے تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے خوف کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈراتے ہیں کہ لوگ تقریباً پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں تو جہنمی ہوں، خدا نے مجھے جہنم میں ڈالنا ہے، پتہ نہیں میرا وضو بھی ٹھیک تھا کہ نہیں، نماز بھی میری ٹھیک تھی کہ نہیں۔ انسان اپنے ہر اچھے کام پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو قبول ہے کہ نہیں، میں تو ہوں ہی جہنمی۔ اور یہ اتنا غیر معقول قسم کا خوف ہے اور اتنا ناجائز خوف ہے جس خوف کی اجازت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نہیں دی۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ خوفاً و طمعاً، کچھ خوف ہے اور کچھ امید ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن ہمارے کلچر میں ہم نے اتنا خوف ڈالا ہے مسلمان کے دل میں کہ وہ ایک طرح سے مایوسی ہو چکا ہے، خدا سے مایوسی پیدا ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے ایکسٹریم خوف کا ذکر ہے لیکن اس کا خاص مقام ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے تمام پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھیں گے، ان کو بیلنس نہیں کریں گے، اس کا ایک امبیلنس بن جائے گا تو پھر وہ تعلق ٹوٹنے کے خطرے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے صرف آپ کو محبت ہے، خوف کوئی نہیں، وہ بھی خطرناک چیز ہے، کیونکہ پھر آپ کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، بڑی مہربانی ہے، ہاں جی میں شراب بھی بیچتا ہوں، تھوڑی پی بھی لیتا ہوں کبھی کبھار، لیکن خدا بڑا مہربان ہے۔ پھر مہربانی کا فائدہ اٹھاتا ہے انسان۔ دوسری طرف اگر خوف اتنا بڑھ جائے کہ بس اللہ تعالیٰ نے تو تباہ و برباد ہی کرنا ہے، بس ہے تو ویسے ہی ہم جہنمی لوگ ہیں، کیا کریں جی، ہم تو ویسے گناہ گار لوگ ہیں۔ کتنے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، پہلی بات کیا کرتے ہیں، میں بڑا گناہ گار انسان ہوں۔ یار تمہارا اپنے بارے میں اتنا برا خیال کیوں ہے؟ کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دیا کہ تم بہت بڑے گناہ گار انسان ہو، تمہاری کوئی امید نہیں ہے، آپ دعا کریں جی، ہماری تو دعا کیا، ہماری دعا کا کیا فائدہ؟ یہ اتنی عام ہو چکی ہے بات، اور یہ اتنی گہری بیماری ہے، اتنی گہری ذہنی بیماری ہے جس سے انسان کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی قسم کے خیالات ہیں، جتنا انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، جتنا قرآن کی اصل سوچ، اصل فکر، اصل فلسفہ، اصل حکمت، جتنا اس سے ہم دور ہوتے ہیں، اتنے یہ الٹے سیدھے خیالات ہماری سوسائٹی میں بالکل کامن بن جاتے ہیں، بالکل عام بن جاتے ہیں، اور کسی کو
خیال بھی نہیں آتا کہ شاید اس میں کوئی خلل ہے یا کوئی خطرہ ہے. خطرہ بہت بڑا ہے بھائی، بہت بڑا خطرہ ہے. اگر انسان اپنے آپ سے، مسلمان کو اپنے آپ سے امید نہ ہو، یہ دین تو پوری انسانیت کو امید دینے کے لیے آیا تھا یار. اب مسلمان کو اپنے لیے امید نہیں رہی. تو یہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کو اس کے باقاعدہ سیاق میں، اس کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور وہ چیز جس کو میں نے اب اتارا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے. بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے ایک دوسری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرماتے ہیں لا ينظر الیہم لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامت. اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا کچھ لوگوں سے، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی سے بات نہ کرنا اس کے غصے کی نشانی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر خدا کسی سے بات نہ کرے تو اس سے غصے کی نشانی ہے. یہاں تک کہ کافروں سے قرآن میں براہ راست کہیں بات نہیں کی گئی. قل یا ایھا الکافرون قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دو، خود نہیں کہا، ان سے کہو. یہ غصے کی علامت ہے کہ وہ براہ راست ان سے بات کرنا بھی وہ اس لائق ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے اس طرح بات کی جائے. دیکھیں آپ اگر کسی اپنی اولاد سے خفا ہوں، بڑے بیٹے سے آپ خفا ہیں، اس سے کچھ کہنا ہے لیکن اتنے خفا اس سے بات بھی نہیں کرنی، کیا کرتے ہیں؟ اے کریم جا کے اپنے بھائی سے کہو کہ وہ ذرا چابی لے آئے. ابا آپ نہیں کہیں، نہیں تم کہو، میں نہیں بات کر رہا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ نشانی ہوتی ہے کسی سے غصے کی. اب سمجھنے کی کوشش کیجئے، بنی اسرائیل سے براہ راست بات کی جا رہی ہے، ڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے، انڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے؟ براہ راست. کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی تک غصے کی وہ حد نہیں پہنچی کہ وہ اب خطاب کے لائق بھی نہیں رہے. ان لوگوں سے بھی خود بات کی جا رہی ہے. یہ خدا کی رحمت ہے. یا بنی اسرائیل، اور پھر میری نعمتوں کا ذکر کرو جو تم پر کی گئی تھیں. کیا تمہیں فضیلت دی تھی تمام قوموں پر. یہ پیار سے کہی جاتی ہے نا ایسی بات. جو میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ. وَلَا تَكُونُوا، اور مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اس بات کی کنفرمیشن کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. اپنی کتاب کھول کر دیکھو، تمہیں وہی باتیں ملیں گی جو یہ رسول کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کون ہے. اچھی طرح پتہ ہے اس قرآن میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ان تمام چیزوں کا حل ہے جو تمہاری اپنی کتاب میں ہیں. جو بڑے بڑے عالم تمہارے وہ جو مسائل سالو نہیں کر سکتے، وہ اس قرآن میں ان چھوٹی چھوٹی آیات میں سالو ہو رہے ہیں تمہاری نظروں کے سامنے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو پہلے کافر مت بنو. تمہیں تو پتہ ہے، تمہیں تو انتظار ہونا تھا وحی کا. ابھی پچھلا ایک قصہ آدم علیہ السلام کا تھا، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا تھا جب کبھی وحی آئے تو فوراً مان لینا. اور آدم علیہ السلام کی جو پوری وراثت ہے، اس وراثت کے بہت بڑے وارث بنو اسرائیل، کیونکہ ان پہ تو نبی کے بعد نبی آیا ہے. کلما ہلاک نبی خلف نبی، ایک دم کبھی کوئی نبی ہلاک ہو جائے فوراً دوسرا نبی آ جاتا تھا. وحی کا سلسلہ چلتا رہا. تو اگر ایک قوم ہے جس کو وحی کا انتظار ہے وہ یہ قوم ہے. تم لوگ کیسے پہلے ہو گئے کافر ہونے والے؟ تم لوگوں میں کیسے ایسی ڈھیٹ ہڈی آ گئی کہ تم کو اتنا خدا کا کلام سننے کو ملا اور تم ماننے کو تیار نہیں؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اب سمجھیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. میں نے پہلے اس دفعہ اس کے بارے میں ایک بات کی تھی، اب دوسری بات کرنی ہے. میری آیات کو چھوٹی سی قیمت کے لیے مت بیچو. اس پر میں نے پچھلی دفعہ کچھ بحث کی تھی، اب دوبارہ ایک اور پہلو سے اس پہ بحث کرنی ہے. آیات کا بیچنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. قرآن میں کئی دفعہ اس پر تبصرہ ہے، یشترون بِآیات اللہ ثمنا قلیلا، میری آیات کو بہت چھوٹی قیمت کے لیے بیچ دیتے ہیں، میری وحی کو بیچتے ہیں. کیا مطلب ہے وحی کو بیچنا؟ کچھ لوگوں کے نزدیک خیال یہ ہے کہ وحی کا بیچنے سے مراد ہے کہ اگر آپ دین سکھا رہے ہوں تو اس کی فیس نہیں لینی چاہیے. کوئی قرآن سکھا رہا ہے تو اس کے پیسے نہیں چارج کرنے چاہیے، کیونکہ یہ آیات بیچ رہے ہیں. دیکھو ذرا، قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ آیات کو بیچتے ہیں، ان کو دیکھو ذرا، یہ پڑھا رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں اور فیسیں چارج کر رہے ہیں. دین پڑھا رہے ہو، فری میں ہونا چاہیے. سنا ہے پہلے کہ نہیں؟ اب سمجھنے کی کوشش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں وفد بھیجا اپنا، مصعب ابن عمیر، قرآن کے ٹیچر بھیجے، ایمبیسڈر بھیجے، سفیر بھیجا اسلام کا مدینے میں، جس نے جا کر وہاں مہاجرون اور انصار کو کیا سکھانا ہے؟ قرآن سکھانا ہے. کس نے سکھانا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ مصعب ابن عمیر. لیکن یہ ینگ لڑکا ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، اور اس کا سارا گھرانہ وہاں مکے میں، یہاں تک کہ گھرانے والوں نے تو اس کو گھر سے نکال دیا ہے، اس کو پیسے بھی نہیں دے رہے، بالکل ہوملیس ہو چکا ہے. اب اس کو آپ بھیج رہے مدینہ، ٹھیک ہے قرآن پڑھائے گا، کھانا کہاں سے کھائے گا؟
رہے گا کہاں پہ؟ رہنا تو ہے نا اس نے. ایمان تو بھوک نہیں بھرتا, کھانا کھانا پڑتا ہے, روٹی کھانی پڑتی ہے, سر پہ چھت ہونی ہے کہ نہیں ہونی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ سیلری رکھی صحابی کی رضی اللہ عنہ, ان کی سیلری رکھی گئی, ان کے لیے باقاعدہ اسٹائپنڈ تھا کہ یہ تمہاری سیلری ہے, اب تم جا کے قرآن پڑھاؤ. ہمیں اپنی تاریخ نہیں پتا. دیکھو ذرا یہ قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے بھائی سب سے بہترین کمائی قرآن پڑھانے کی, اس میں سب سے زیادہ برکت. اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہماری تاریخ میں ہوا کیا ہے, کیونکہ ہماری سوچ اتنی شیلو ہے نا, اتنی سطحی سوچ ہے کہ گہرائی میں سوچنے کا تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. گہرائی میں ہر بات سمجھنی ہے ہمیں, کوئی بھی بات انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل والا بنایا ہے اور مسلمان کو بہت گہری عقل والا بنایا ہے, بہت گہری عقل. یہ ہماری ایک خصوصیت ہے ہماری دین کی کہ ہمارا دین ہمیں پش کرتا ہے سوچو سوچو سوچو. یہ ایسا دین نہیں ہے جس میں کوئی بات سنی بس مان لی. وہ ہندوازم ہو سکتا ہے, وہ کرسچینٹی ہو سکتی ہے, عیسائیت ہو سکتی ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے. اسلام میں بار بار خدا کی طرف سے کمپلینٹ آ رہی ہے, سوچتے کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں. یہ سوچنے سمجھنے والوں کا دین ہے. اب سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہماری تاریخ میں ایک انسٹیٹیوشن تھی جس کا نام ہے وقف. وقف سے مراد کیا ہے کہ پچھلوں نے آ کر بڑے بڑے بازار بنا دیے, مارکیٹیں بنا دی, بلڈنگیں بنا دی, اور اس کا کرایہ جا رہا ہے مسجد کی طرف, اس کا کرایہ جا رہا ہے بیت المال کی طرف, اور اس کرایے سے ائمہ اور علماء اور سب کے جو خرچے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. وہ دین پڑھ رہے ہیں. مدرسے کے بھی بجلی کے بل ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جس نے اس نے دن میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس نے پڑھانا ہے, حدیث پڑھانی ہے, قرآن پڑھانا ہے, تجوید پڑھانی ہے, حفظ پڑھانا ہے, وہ بھی محنت کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کمائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس کے پیسے کہاں سے آنے؟ صدقے سے نہیں, وقف سے آتے تھے. یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ سیلری تھی مسلمان قوم کی کہ یہ اگر سوچنے کی کوشش کیجئے, دین کی تعلیم اسلامی سوسائٹی میں سب سے اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے. یہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہے, اس سے اعلیٰ تعلیم ہو نہیں سکتی. اگر آپ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کی اعلیٰ فیسیں ہوتی ہیں کہ نہیں, اور جو زیادہ کوالیفائڈ پروفیسر ہوتے ہیں, جتنا کوالیفائڈ پروفیسر ہو اس کی اتنی اعلیٰ کیا ہوتی ہے, سیلری ہوتی ہے. یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے. اور اگر آپ سیلری کم کریں گے تو آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ ملیں گے, لو کوالیفائڈ ملیں گے, لو کوالیفائڈ والے لوگ ملیں گے. اگر آپ کوئی ایسا کریئر ہے جو صدقے پہ چل رہا ہے, کیا آپ کو اعلیٰ ترین ذہن اس سوسائٹی کے اس فیلڈ میں ملیں گے کہ نہیں؟ پریکٹیکل سی بات ہے, آپ کو ملیں گے کہ نہیں؟ نا. آپ کو ڈاکٹرز مل جائیں گے اس فیلڈ, میڈیکل فیلڈ میں, کیونکہ وہاں اعلیٰ سیلریز ہیں. وہاں یہ لوگ اپنے گھر کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ نے یا تو آپ نے میکینک شاپ میں کام کرنا ہے, یا آپ نے ہسپتال میں کام کرنا ہے, یا آپ نے اکاؤنٹنٹ کا کام کرنا ہے, گھر آپ نے سب نے سنبھالنا ہے, خرچے آپ کے سب کے ہیں. ہر گھرانے کے خرچے ہوتے ہیں. اور کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو کہے گا, خوش ہوگا اس بات سے کہ میرا گھرانہ صدقے کے پیسوں سے چل رہا ہے. کوئی گھرانہ اس بات سے خوش ہوگا؟ نہیں. دین کے علماء ہماری سوسائٹی کے سب سے اعلیٰ لوگ تھے, سب سے اعلیٰ لوگ تھے. اور اوریجنلی پہلے زمانے میں کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ لوگ اصل میں بزنس لوگ تھے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ ملینئر تھے, ان کے کئی بزنس تھے, ایک نہیں کئی بزنس تھے ان کے. اور ان کے بزنس اب ایسے چل رہے تھے کہ ان کے پاس فری ٹائم تھا دین پڑھنے کا. یعنی ان کے اتنے امپلائیز, سارا ان کا بزنس چل رہا ہے اور وہ فری میں وہ دین پڑھایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات تھی ان کی. اب ہوتے ہوتے جو یہ وقف کی جو انسٹیٹیوشن تھی جس سے ہم فائنینس کیا کرتے تھے علماء کو, ان کی ریسرچ کو, ان کی تدریس کو, ان کے پڑھنے پڑھانے کو, ان سب چیزوں کو, اب یہ وقف کی انسٹیٹیوشن کرپٹ ہوتی چلی گئی. ہماری حکومتیں کرپٹ ہو گئی تو یہ کیوں کرپٹ نہیں ہوگی؟ اور یہ بگڑتی چلی گئی چیز. اتنی خوبصورت عمارت تھی, بگڑتی گئی. اب حال یہ آیا ہے کہ اب ہمارے مسلمان ممالک میں بھی کیا حال ہوا ہے ہمارے مدارس کا, ہماری انسٹیٹیوشنز کا. کیا انٹیگریٹی رہ گئی ہے ان کی, کیا عزت رہ گئی ہے. صدقے میں بیچارے چلتے ہیں, جب نہیں ملتا تو نہیں چلتے. ٹھیک ہے نا. یہ حال ہو چکا ہے. ہمیں اعلیٰ ترین بہترین ترین آپ کو بلڈنگز اور کیمپس ملیں گے. کوئی میڈیکل اسکول ہوگا تو, کوئی انجینئرنگ اسکول ہوگا, اسکول آف اسلامک اسٹڈیز, وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے کانٹیکس میں ہے یہاں پر ویسٹ کے اندر
اور اس کا تعلق ویسے، کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا انسان ہو تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مسلمان ممالک میں حکومتوں میں کرپشن ہے. آپ میں سے کسی کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میرے نزدیک کہ ہمارے ممالک میں اعلیٰ درجے کی کرپشن ہے. اوکے، بہت زبردست قسم کی، بہت ہی امپریسو قسم کی کرپشن ہماری حکومتوں میں، دنیا بھر میں ہر ڈپارٹمنٹ میں پائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے. ایسی حکومت سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے دینی تعلیم ایشو کی جا رہی ہے اس میں کرپشن نہیں ہوگی. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی یہ پوری انسٹیٹیوشن ہی کرپٹ ہے، اس کے تحت جو کام ہو رہا ہے اس میں کرپشن آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ بالکل آ سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اسلامک فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کا اعتماد جو بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتی اوپر سے کسی کرپٹ سورس سے. وہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، خود سے سوچ سکتی ہے. اس پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، بھئی آپ یہ فتویٰ دیجئے، آپ سے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فتویٰ دیجئے، آپ یہ بات کیجئے. آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اوپر سے آرڈر آتا ہے کیا کہو کیا نہ کہو، ٹھیک ہے نا؟ اور لوگ دیتے ہیں فتوے. میں نے اپنے کانوں سے سنے، میرے کانوں میں سے خون نکلنے والا ہے. کبھی کبھار ایسی باتیں علماء سے سننے کو ملتی ہیں. ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے جھجک آتی ہے، کیسی بات کر رہا ہے انسان، کیسے حکومت کے کہنے پہ دوسرے مسلمان کا خون بہانے کا بھی فتویٰ. اور بڑے آرام سے جمعے کے خطبے کے دوران اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ان کو سب کو خوارج بتا دیا، کافر بتا دیا، چلو اب ان کا خون حلال ہو گیا. دیکھو ذرا، یہ آج کا دور ہے. اب اس دور میں ہمیں اگر دوبارہ علم کو ریوائیو کرنا ہے، علم کو دوبارہ اٹھانا ہے، تو پھر اس انسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے سرے سے بنانا پڑے گا. اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے. اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اپنا کریئر وغیرہ چھوڑ کے، اپنی فیملی رسپانسبلٹیز چھوڑ کے اس طرف نہیں آئیں گے جب تک ان کے پاس فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. جب تک آپ ان کا اقتصادی خیال نہیں رکھیں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے والا. دوسری بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو انفارچونیٹ بہت افسوس دینے والی حقیقت ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، کہ ہمارے ہاں دین کی تعلیم ایک طرح سے انفارچونیٹلی ایک بزنس سا بن چکا ہے، ایک انڈسٹری بن چکی ہے، صدقے پہ بیسڈ انڈسٹری. اور اس انڈسٹری میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی دکان ہے، آپ کچھ بیچ رہے ہیں، میری ایک اور دکان ہے، وہ آپ سے کمپیٹیٹر ہے. تو اگر مجھے اپنی دکان میں زیادہ کسٹمر لانے ہیں تو آپ کی دکان کے خلاف کچھ بات تو کرنی پڑے گی. ان کا ماز ذرا 2 نمبر کا ہے، میری طرف آیا کرو، میں آپ کو اچھا دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے، یہ مدرسہ، یہ مدرسہ، یہ مدرسہ، یہ مدرسہ. اب یہ مدرسہ، اس کے تمام خطبے، تمام لیکچر کس بات پہ؟ کہ یہ باقی مدرسے جو ہے نا، ادھر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، ان کی طرف مت بھٹک کر پہنچ جانا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہیں پر آنا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ کرپشن پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا. یہ آیات آئی تھی امت کو ایک کرنے کے لیے، اب انہی آیات کا استعمال کیا جا رہا ہے امت کو مختلف فرقوں میں ڈالنے کے لیے. سبحان اللہ. آخری بات آیات کے بیچنے کی جو بہت اہم ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا تعلق انبیاء کے ایک اتفاقی قول سے. تمام انبیاء کا ایک قول پر اتفاق ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. سورہ شعراء میں بار بار کئی انبیاء کی زبان پر ایک ہی الفاظ آئے ہیں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. انبیاء نے بار بار یہی بات کی. میں دوبارہ بات دہرا دوں، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے اچھی طرح. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے. اس کا تعلق آیات بیچنے سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم سے نہیں مانگ رہا، میں خدا سے مانگ رہا ہوں. ہر نبی نے آ کر اس سوسائٹی میں جو سب سے گھنونا جرم تھا نا، جو سب سے پھیلا ہوا جرم تھا، اس کے خلاف بات کی ہے. وہ ایسا جرم ہے جو ہر کوئی کر رہا ہے، اور جو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے. یعنی اس میں کسی کو ہچکچاہٹ ہی نہیں رہتی، ہر کوئی کر رہا ہے، عادت بن جاتی ہے. اب اس کے خلاف کوئی بولے تو اس کی شامت. آپ جیسے سوچیں امریکہ میں آج کل ہومو سیکشولیٹی کا جو فیشن چڑھا ہے، اس کے خلاف کوئی بولے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی پروفیسرشپ چلی جائے گی، اس کو اسپیکر بین لگ جائے گا، اس کو یونیورسٹی پہ انویٹیشنز آنی ختم ہو جائیں گی. اگر اس کی پی ایچ ڈی ہونے والی تھی، پی ایچ ڈی ریووک ہو جائے گی. ہوگا کہ نہیں؟ اگر سائیکالوجسٹ تھا تو اس کا لائسنس لے لیں گے. تم یہ کیا تھراپی کر رہے ہو کہ اس میں کوئی خرابی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟
اگر کسی سوسائٹی میں کوئی بہت عام پھیلی ہوئی گندگی ہے اس کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کی تو شامت ہی آنی ہے. ہر نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس معاشرے میں جو سب سے بڑی خرابی تھی اس کے خلاف بات کی ہے, اور اس کے خلاف بات کرنے سے آپ کی شامت آنی ہی آنی ہے, آپ کے پیچھے لوگوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں. میں نے تو ایسی بات کی ہے جس سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, میں تو وہ بات کر رہا ہوں. آیات کا بیچنا کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بہت برا گناہ, بہت بڑا کرائم, جرم ہو رہا ہے آپ کے سامنے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے کہ اگر میں کہوں گا شاید میری جاب چلی جائے گی. اگر ہم اس بارے میں بات کریں گے تو شاید ہم پر ذرا زیادہ نظر پڑ جائے گی. یہ پولیٹیکلی انکریکٹ قسم کی بات ہے, سوشلی ان ایکسیپٹیبل قسم کی بات ہے. اس معاملے میں خاموش رہو, بس خدا کی رحمت کی بات کرو, مغفرت کی بات کرو, جنت کی بات کرو, دوزخ کی بات کرو, لیکن جس بات سے کسی کو غصہ چڑھ جائے وہ بات مت کرو. یہ ہے آیات کا بیچنا, یہ ہے آیات کا بیچنا. انبیاء نے بہت بڑی مشکلیں اپنے مول لے لیں. انبیاء کے بارے میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اچھا اخلاق ان کا, نرم انداز بات کرنے کا, محبت کرنے والے لوگ, لوگوں کے لیے دعا کرنے والے لوگ, پیاری باتیں کرنے والے لوگ. کوئی انسان ان کے پاس آئے اس کا ایمان خود ہی بڑھنا شروع ہو جائے. یہ انبیاء لوگ ہیں. اور یہ انبیاء لوگ پھر بات کیا کرتے ہیں, کس بارے میں کرتے ہیں؟ ایسی بات جس کا ہر ایک کا ان پہ غصہ, ہر کوئی ان پہ غصہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس سوسائٹی میں جو کنٹروورشل معاملہ ہوتا ہے نا اس کو وہ ٹچ کرتے ہیں, اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے, اس کے پیچھے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا دین, اب یہ آخری بات آج کے لیے, اس امت کو بعد میں جا کر اس صورت میں امتن وسطا کہا جائے گا, درمیانی امت. اب اس کا بھی فلسفہ سمجھ لیجیے آج, کیونکہ اسی پہ بات آئی, سوچنے والی امت کی بات ہے یہ. ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی خرابی ایسی ہوتی ہے جو اتنی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے کہ اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام سوسائٹی گرنے کو ہے, تمام سوسائٹی برباد ہونے کو ہے. جیسے شعیب علیہ السلام کی سوسائٹی میں بزنس میں چیٹنگ کا معاملہ بہت بڑھ چکا تھا. اگر بزنس میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ جائے, ایمان کی بات نہیں کر رہا ابھی میں, ابھی بزنس کی کرپشن کی بات سمجھ لیجئے. اگر بزنس کرپشن کسی سوسائٹی میں اتنی حد تک بڑھ جائے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیسے بینک میں بھی سیف ہیں کہ نہیں, اگر آپ جا کے کچھ خریداری کر رہے ہیں دکان پہ تو آپ کو نہیں پتا دودھ ہے اس کے اندر کہ پانی ہے کیا ہے, اگر آپ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو اس سوسائٹی میں کیا بہت زیادہ کرائم پھیل سکتا ہے؟ کیا اس سوسائٹی میں بہت زیادہ انقلاب آ سکتا ہے, بہت زیادہ خون بہہ سکتا ہے؟ کیا یہ خطرہ ہے؟ بالکل ہے. جب یہ سوسائٹی بالکل گرنے کے تقریباً آ جاتی ہے نا, تب یہ انبیاء آ کر اس سوسائٹی کو کیا کرتے ہیں, دوبارہ درمیان کی طرف لے آتے ہیں, اس ایکسٹریم کے خلاف بات کرتے ہیں. اس سے تمہاری ہلاکت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اس کو ہٹاؤ اپنی زندگیوں سے, اس کو ایڈریس کرو تاکہ تمام دنیا دوبارہ درمیان کی طرف آ جائے. ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ امتن وسطن. ہر سوسائٹی میں کوئی ایسی خرابی ہے جو اس کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. جہاں مسلمان رہتا ہے وہ پہلے تو اس سوسائٹی کا جائزہ لے, اس سوسائٹی میں خرابی کون سی ہے جو اس سوسائٹی کو, اس کے لوگوں کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. اب مجھے اس کے خلاف بولنا ہے. یہ صرف اس طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کو اس گندگی سے, اس جرم سے, اس گناہ سے محبت ہو چکی ہے, وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکے ہیں, کچھ سننے کو تیار نہیں ہے, اس کے بارے میں کچھ تنقید سننے کو ان میں کوئی صبر نہیں, کوئی تحمل نہیں ہے. لیکن جب اس بارے میں بات ہوگی, جب یہ خرابی پھیلے گی, مجھے ان آیات کو نہیں بیچنا, مجھے ان آیات کو لے کر کھڑا ہونا ہے جن سے ان مشاکل کا حل ہے, ان مصیبتوں کا حل ہے, تاکہ اس سوسائٹی کو میں دوبارہ درمیان کی طرف لے آؤں. یہ ہے رول ہماری امت کا ہر سوسائٹی میں, مسلمان ممالک میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, جہاں بھی ہوں, ہمارا رول ایک ہی ہے, سوسائٹی کو ہمیشہ دوبارہ درمیان کی طرف لے کر آنا. سبحان اللہ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور پھر میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, آخری آیت ہے آج کے لیے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پھر جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت بدل بھیسو, اس کا بھیس مت بدلو, اس کے کپڑے مت بدلو. کپڑے, لباس کا لفظ آپ کو پتا ہے, تلبسو, لباس کا لفظ لبس سے متعلق ہے. لبس کے معنی ہے کنفیوژن, لبس کے معنی عربی میں اصل ہے کنفیوژن. یعنی اگر کسی نے انسان نے کھلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں پتا اس کے اصل جسم کا سائز کیا ہے, اس میں کچھ کنفیوژن ہے. اس نے کیا اپنے کپڑوں کے اندر چھپایا ہوا ہے, کوئی تلوار چھپائی ہوئی ہے, چاقو چھپایا ہوا ہے, گن چھپائی ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا, کنفیوژن ہے. اسے لبس کہتے ہیں.
لفظ کا لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تم اگر دونوں کو مکس کرو گے ایک ساتھ، بات ایسی کرو گے جو اس میں سچائی والی بات ہے وہ لوگوں کو اپیل کرے گی، اور جیسے ہی اپیل کرنے لگی بیچ میں کچھ جھوٹ بھی گھسا دیا. لا تلبسوا الحق بالباطل. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات غور سے سن لیجیے، جن لوگوں کا دین کا علم ہوتا ہے نا، جن لوگوں کو دین کا علم ہوتا ہے، ان میں بڑی صلاحیت ہے کہ اچھی بات اور بری بات کو ایک ساتھ مکس کر لیں، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے. جو مکینک اچھا ہوتا ہے نا گاڑی کا، اس کو بہت پتہ ہے. آپ کو آئل چینج چاہیے تھا، آپ گاڑی لے کے گئے، بڑے خوبصورت الفاظ میں، بڑے کنونسنگ الفاظ میں آپ کو بتائے گا آپ کو نئے انجن کی ضرورت ہے بھائی، آپ کا تو یہ کاربوریٹر یہ ہو رہا ہے اور فین بیلٹ یہ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف آئل چینج چاہیے تھا. لیکن وہ بات ایسی کنونسنگ کرے گا، اور اس کی مہارت ہے، اس کی فیلڈ ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے. آپ اس کی بات سن کے کہیں گے ہاں بھائی کر دو یار، پھر تو کر دو، میں آپ کے لیے، آپ ویسے تو $10,000 لیتا ہوں، آپ کے لیے میں 5 میں کرنے کو تیار ہوں. اور آپ خوشی خوشی اس کو 5 دے دیں گے، کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز ہے. دین کے معاملے میں جن لوگوں کا دین کا علم زیادہ ہوتا ہے نا، وہ بھی لوگوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دین کے نام پہ ایسی ایسی باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے واہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تو نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو شریعت ہے، یہ تو احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے، ایسی بات ہے، ایسی بات ہے. بات ایسی کنونسنگ کریں گے کہ آپ کو، کیونکہ آپ کو تو علم ہے نہیں، تو جب یہ دونوں مکس کر کے بات کریں گے تو آپ کے نزدیک تو بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. اور یہ وارننگ دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے علم والے لوگوں کو کہ ایسی بات مت کرنا، اس کرپشن میں مت پھیلنا، مت گر جانا، کہ لوگوں کا فائدہ اٹھاؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. اور سچ بات کو چھپائے رکھو. ایک سچی بات جو چھپائی ہوئی ہے اس پاکستان میں بتا دوں آپ کو، میرا دل اس سے دکھتا ہے ذرا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں اور مردوں کو برابر حق تھا مسجد میں نماز پڑھنے کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مردوں کی صف اگلی، بہترین عورتوں کی صف پچھلی. کہا ہے کہ نہیں؟ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی اگر وہ مسجد میں نہیں آتی، کوئی تک نہیں بنتی. احادیث سے ثابت، ابن حزم نے بہت باقاعدہ طریقے سے ثابت کیا ہے کہ مسلمان کا مسجد میں آنا، مرد ہو یا عورت، مسلمان کا مسجد میں آنا زیادہ ثواب دینے کی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت گھر میں پڑھے تو اس کو زیادہ ثواب ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. دونوں کا برابر ثواب ہے. صحابیات فجر کے لیے آدھی رات میں گھر سے نکل کر کیچڑ میں سے ہوتی ہوئی، گندی نالی میں سے ہوتی ہوئی فجر پڑھنے آیا کرتی تھیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں ہم گندی نالی میں سے ہوتی ہوئی آتی ہیں، نجس گند ہمارے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، ہم پھر بھی آیا کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھے رستے میں جو گرد و غبار ہے اس سے نجس اتر جائے گا، تم پھر بھی آیا کرو. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ، امیر المؤمنین، ان کے زمانے میں عورتیں نماز مسجد میں پڑھا کرتی تھیں. ان کی اپنی بیگم جو سب سے ان کی کم عمر کی بیگم تھی، ان پہ ذرا وہ کیا نام ہے بہت پروٹیکٹیو تھے، ان کو منع کرتے تھے تم نہ جایا کرو، وہ پھر بھی جاتی تھیں. امیر المؤمنین کی بیگم سے کہا جا رہا ہے تم مت جایا کرو، لیکن وہ پھر بھی جاتی تھیں. انہیں پتا تھا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی اجازت ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ جاتی تھیں. پھر اب وہ فجر پڑھنے جا رہی ہیں تو انہوں نے ان کو ایک تجویز آئی عمر رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے کیا کیا، کسی گلی میں جا کے کونے میں گھس کے کچھ پتھر ان کی طرف پھینکے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، وہ گھبرا گئی، وہ گھر چلی گئی، واپس نہیں آئیں، نماز پڑھنی چھوڑ دی انہوں نے فجر کی. 3-4 دن بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عمر کی حرکت تھی رضی اللہ عنہ. پھر آنا شروع ہو گئی، فجر اور عشاء دونوں. یہاں تک کہ جس دن عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے وہ جماعت میں تھی، فجر کی وہ نماز میں تھی. اب مجھے بتائیے، میں پاکستان جاتا ہوں، اسلامی ممالک، اسلامی ملک، پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قرآن نے فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اگر ہم نے ان کو زمین میں تمکین دی ہوتی، اطمینان دیا ہوتا، سکون دیا ہوتا تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. پہلی چیز کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان زمین ہو تو پہلی اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان جاتا ہوں اور ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، میں کہاں جاؤں گا؟ مسجد. بیگم کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ گاڑی میں. ایک پورے ملک کی آدھی تعداد کو آپ نے نماز سے روکا ہوا ہے، اور پھر یہ بات چھپاتے ہیں. لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله.
وما اللہ بغافل عما تعمل. اور یہ بات میں نے کی کھل کر. ایک دفعہ میرے ساتھ عالم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے یہ کھل کر بات کی. مجھے شرم نہیں آتی بات کرنے میں, جو لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. نہیں مولانا بیٹھے ہوئے, ان کو برا لگے گا. میں نے تو کھل کے بات کہہ دی جو تھی. اور پھر میں انتظار میں تھا کہ سر بعد میں کیا کہیں گے. آئے میرے پاس, بات آپ کی ٹھیک ہے, میں بھی مانتا ہوں. اچھا آپ بھی مانتے ہیں, آپ کہتے کیوں نہیں؟ آپ مانتے تو ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ مانتے ہیں, کہہ بھی دیں پھر. لوگ تیار نہیں ہیں. دیکھو ذرا, اب اگر ہمارے علماء ہماری پبلک کے بارے میں کہیں لوگ تیار نہیں ہیں, تو پھر کون رہ گیا؟ یہ خدا کا دین ہے, یہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے علماء کو, ہمارے اساتذہ کو اس دین کو پھیلانے کی ہمت دے, اور ہماری سوسائٹی کو اس دین کی اصل سمجھ دے, جو اس دین کی اساس ہی کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. جب نماز جیسی دس انسٹیٹیوشن, نماز کا ٹائم ہو گیا تو مجھے رکنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.